أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران کی 104 نمبر آیہ مبارکہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. امت مسلمہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنایا ہے. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کا کوئی فریضہ بھی اللہ کی طرف سے سونپا گیا ہے. فرمایا تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہ فریضہ اللہ کی طرف سے امت محمدیہ کو سونپا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ہم خود نیکی پر کاربند ہوں گے تو نیکی کا حکم دیں گے، اور برائی سے خود رکیں گے تو لوگوں کو برائی سے رکنے کی تلقین اور نصیحت کریں گے. لیکن ہر ایک شخص کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کما حقہ اس فریضے کو سر انجام دے. اگرچہ ہم اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اس کو سر انجام دے سکتے ہیں. ایک باپ ہے، وہ اپنی اولاد کو نیکی کی طرف آمادہ کرے اور برائی سے روکے. اسی طرح شوہر بیوی کو حکم دے، اسی طرح استاد شاگردوں کو حکم دے، مالک اپنے ملازمین کو حکم دے. یعنی ہر جگہ پر ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں. لیکن کما حقہ دین کا علم حاصل کر کے پھر اس کی تبلیغ کرنا اور نیکی کے جملہ امور کو سمجھنا، سیکھنا اور پھر اس کو آگے سکھانا، یہ کما حقہ ہر ایک شخص کے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے فرمایا لیکن کم از کم ایک گروہ تو ضرور ہونا چاہیے. قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر اور ارشاد فرمایا گیا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر ایک جماعت سے ایک ایسا گروپ ہو جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جائے. یعنی سارے کے سارے جہاد کے لیے نکل جائیں، یا سارے کے سارے ایک شعبے میں سارے کے سارے متوجہ ہو جائیں تو یہ حرج ہوتا ہے. سب ڈاکٹر بننا شروع کر دیں، سارے انجینئر بننا شروع کر دیں، سارے عالم بننا شروع کر دیں، مشکل ہوگا. تو تقسیم کار جو ہے یہ مفید رہتی ہے. اسی طرح ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دین کا علم حاصل کرے اور پھر آگے لوگوں کو نصیحت کرے، لوگوں کو تبلیغ کرے. یہاں بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہمارا دھیان دیگر شعبوں کی طرف ہے وہاں ہمارا دھیان دین متین کی تعلیم کی طرف بھی ہونا چاہیے، اور ہمیں اس کی طرف بھی جماعت کو تیار کرنا چاہیے تاکہ وہ کما حقہ دین متین کا علم حاصل کر کے امت کے مسائل کو، جو شرعی مسائل ہیں، ان کو حل کر سکے. اور ہر شعبے کے اندر تبلیغ کی ضرورت ہے. آپ اپنی تحریر سے آج سوشل میڈیا پر اور دیگر بہت سارے ایسے ذرائع ہیں جن کو استعمال کر کے ہم دین کی اچھی تبلیغ کر سکتے ہیں. آپ تحریر کے ذریعے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں، آپ اپنی تقریر کے ذریعے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے عمل کے ذریعے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں. اور بہترین جو تبلیغ ہے وہ عمل کی تبلیغ ہے کہ انسان کا کردار، انسان کی زبان خاموش رہے اور اس کا کردار بول رہا ہو، اس کا کریکٹر جو ہے وہ نصیحت کر رہا ہو. یہ بہت مؤثر
تبلیغ ہے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ اس طرف بھی لوگوں کو متوجہ ہونا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے اور کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور جو نصیحت کل کے درس میں تھی آج اس کو دہرایا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے، جنہوں نے گروہ بنا لیے اپنے اندر، کوئی کسی طرح کا، کوئی کسی طرح کا۔ یہ اصل میں یہود و نصارہ کو سامنے رکھ کے امت مسلمہ کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے اندر گروپ بندیاں کی، تفریقہ بازی کی، فرقے بن گئے، تم ان کی طرح نہ ہونا۔ ولا تکونوا، نہ ہو جانا، کالذین تفرقوا، ان لوگوں کی طرح جو بٹ گئے، واختلفوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں، واضح دلائل ان کے پاس آ گئے، اور ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول تشریف لے آئے۔ حضور علیہ الصلاۃ نے بے شمار معجزات کے ذریعے اپنی نبوت لوگوں پر ثابت فرما دی، اور لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا کہ آپ اللہ کے آخری سچے نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں اپنا کلام عطا فرمایا، وحی الہی ہمارے پاس آ گئی، یعنی ہمارے پاس سارے روشن دلائل موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ کے نبی موجود ہے، حضور علیہ الصلاۃ کی احادیث کی صورت میں ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم ان لوگوں کی طرح بنیں جنہوں نے فرقے بنائے، تفریقہ بازی کی، تو پھر ہم اللہ کی ناراضگی کا سبب بنیں گے۔ فرمایا تم ان کی طرح نہیں ہونا، لیکن افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ ان کی طرح ہوتی چلی گئی، فرقے بنتے چلے گئے، تفریقہ بازی ہوتی چلی گئی۔ تو ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس فکر کو اور اس سوچ کو اور اس عقیدے کو اپنانا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، جو قرآن اور سنت ہمیں عطا کر رہی ہے، اسی پر کاربند رہنا چاہیے، جس کی میں نے وضاحت کل آپ کی خدمت میں کی کہ توحید، رسالت، صحابہ، اہل بیت، یہ ساری چیزیں ملائی جائیں تو ایک عقیدہ درست ہوتا ہے۔ اگر ایک ایک چیز کو لے کر آدمی ادھر ادھر ہو جائے تو عقیدہ درست نہیں رہتا۔ یہ ساری چیزیں ملے تو اسلام بنتا ہے، اور حسن اسی میں ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو وہ اپنی اہمیت دے جو قرآن اور حدیث نے دی ہے۔ وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب، بہت بڑا عذاب ہے جن لوگوں نے فرقے بنائے، جن لوگوں نے جماعتیں علیحدہ علیحدہ کر لیں اور مسلمانوں کو انتشار کا شکار کر دیا اور ان کو بانٹ دیا، ٹکڑوں میں علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن جو قیامت کا دن ہوگا، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، نحوست چھائی ہوئی ہوگی، اور بے نوری ان کے چہرے سے عیاں ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ، جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا، اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، ان سے پوچھا جائے گا، اللہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا؟ پہلے مومن ہو گئے لیکن پھر اس کے بعد کفر کی طرف چلے گئے۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، پس اب عذاب کو چکھو، بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، جس وجہ سے تم کفر کیا کرتے تھے، یعنی کفر کی وجہ سے اب تم عذاب کے مستحق ہو تو چکھو، اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جن کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فِيهَا خَالِدُونَ، اور اللہ کی رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ کا کرم ان کو نصیب ہوگا، اللہ کی مہربانی ان کے شامل حال ہوگی، اور اس کرم اور اس فضل اور ان نعمتوں کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو روشنی چہرے کی وہ کارآمد ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے نصیب ہوگی، اور یقیناً اسی سے نصیب ہوگی، اور جو قیامت کے دن روشن چہرے والے ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم
آپ کے سامنے اس کو صحیح تلاوت کر رہے ہیں، حق کے ساتھ اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، اور اللہ ارادہ نہیں فرماتا کہ وہ عالمین کے ساتھ ظلم کرے۔ اللہ جہانوں کے ساتھ، تمام جہان کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں کرتا۔ اللہ عادل ہے اور وہ عدل کو پسند کرتا ہے، اور ظلم سے اللہ نے منع کیا ہے، اور وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، وہ ارادہ بھی نہیں کرتا۔ لیکن یہ جو صورتحال ہے یہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے، جو ہم بھگت رہے ہیں اور جن مسائل کا ہم شکار ہیں یہ ہماری اپنے کیے دھرے ہیں۔ اگر امت مسلمہ درست ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، دونوں طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح معنوں میں تابع بن جائے، آج بھی اس کا کھویا ہوا وقار بھی مل سکتا ہے، آج پھر امت مسلمہ اٹھ سکتی ہے۔ لیکن اللہ کا جو نظام عدل ہے نا وہ تو کام کرے گا۔ جو سچ بولیں گے وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے، جو درست رہیں گے وہ فائدہ اٹھائیں گے، اور جو راہ راست سے ہٹے رہیں گے ان کو پھر اسی طرح نقصان ہوگا جیسے آج ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں، اسی کی طرف تمام چیزیں رجوع کرتی ہیں، اسی کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے، اور جو اس نے حکم دیا اس کو ماننا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ آج کے اس درس سے ہمیں یہ علم ہوا کہ تبلیغ کے لیے اور دین متین کی تعلیم کے لیے ہمیں ایک گروہ تیار کرنا چاہیے، ہمیں ایک جماعت تیار کرنی چاہیے جو مؤثر انداز میں تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے سکے، لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ ایسا بھی ایک گروہ ہونا چاہیے، ایسی بھی ایک جماعت، اور یہ ضرورت ہے جس طرح ہماری دیگر شعبوں کی ضرورت ہے اسی طرح تبلیغ کے شعبے کی بھی ضرورت ہے۔ دوسرا، ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں تفریقہ بازی سے بچنا چاہیے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہم اپنے عقیدے کو درست رکھتے ہوئے اللہ کی بندگی کریں اور فرقوں میں بٹنے کی بجائے ایک امت ہونے کی کوشش کریں، اور اختلاف کے جو آداب ہیں، اختلاف کا جو دائرہ کار ہے، ہمیں اس کے اندر رہ کر علمی اختلاف کرنا چاہیے، نہ کہ وہ جو آج ایک وتیرہ بن چکا ہے۔ اور ہمیں نیک اعمال کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنے چہرے کو قیامت کے لیے روشن بنانا چاہیے۔ قیامت کے دن چہرے روشن ہوں گے تو کامیابی ملے گی۔ آج جتنے بھی چہرے روشن ہو جائیں، آج ظاہری طور پر ہم جتنے بھی خوبصورت نظر آ جائیں، وہ خوبصورتی نہیں ہے، اصل خوبصورتی وہ ہے جو قیامت کے دن نصیب ہوگی۔ ملکیت ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ ہی مالک ہے، ہم یہاں عارضی ہیں، چند دن ہیں، چند روز ہیں، پتہ نہیں زندگی کے کتنے ایام باقی ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ ہم یہ ایام اللہ کی بندگی کرتے ہوئے گزاریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔